شروع کر کے کلام شریف تلاوت کرنا شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سامنے کا ٹھہر جاؤ۔ اعوذ باللہ قرآن نہیں ہے، بسم اللہ قرآن ہے۔ اور علوم قرآن میں سے ایک علم عدد بھی ہے۔ علوم قرآن میں سے ایک علم عدد بھی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا کہا جا رہا ہے تم کو معلوم ہے؟ علم عدد کے اعتبار سے نہ، وہ تو معلوم نہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو حضرت پیر صاحب نے کہا کہ اسی میں حسنین کریمین کا ذکر ہے۔ امام حسین کے نام کے عدد ہوتے ہیں 210، آپ کی سن پیدائش 4، آپ کی شہادت 61، کربلا کے عدد ہوتے ہیں 261، امام حسن کے عدد ہوتے ہیں 200، اور امام حسن کے عدد ہوتے ہیں 50، کل ہوتے ہیں 766۔ لکھو، نکالو پین یا ٹیپ سے لکھنا۔ امام حسین 210، سن پیدائش 4، سن شہادت 61، کربلا، کام کربلا صحیح تو وہیں ہوئے نا، 261، امام حسن 200، سن شہادت 50، ٹوٹل 786۔ یعنی صرف بسم اللہ پہلی آیت کے اندر امام حسین کا نام ہے، امام حسن کا نام ہے، آپ کی جہاں شہادت مقرر ہے کربلا کا نام ہے، آپ کی سن پیدائش 4 بھی ہے، اور آپ کی سن شہادت 61 بھی ہے۔ ارے پہلی آیت میں اتنا سارا کہہ دیا ہے، صرف بسم اللہ نے اتنا سارا کہہ دیا ہے، تو آگے نہ معلوم کیا کیا ہوگا، ڈھونڈو۔ یہ قرآن، اس قرآن کو کیا اللہ نے یوں ہی چھوڑ دیا؟ حفاظت تو اپنی ذمہ لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، حفاظت تو اپنی ذمہ لی۔ تورات کی حفاظت کیوں نہیں لی؟ زبور کی حفاظت کیوں نہیں لی؟ انجیل کی حفاظت کیوں نہیں لی؟ تورات کی حفاظت اس لیے نہیں لی کہ تورات کے پیچھے زبور آنے والی تھی۔ زبور کی حفاظت اس لیے نہیں لی کہ زبور کے پیچھے انجیل آنے والی تھی۔ انجیل کی عبادت اس لیے نہیں، ذمہ داری اس لیے نہیں لی کہ انجیل کے پیچھے قرآن آنے والا تھا۔ اب رہا قرآن، تو قرآن کی ذمہ داری رب کائنات نے اس لیے لی کہ اب قیامت تک کوئی قرآن آنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ، تیری یہ کتاب جو تم نے دنیا میں ہدایت کے لیے نازل کی ہے، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کے اوپر نازل کی ہے، اس کی حفاظت کے اسباب کیا؟ سبب نمبر 1، نمازوں میں پڑھا جائے گا۔ موربی کا ہی لطیفہ ہے، سننے کے لائق ہے۔ ایک بار میں فاروقی مسجد میں گیا تھا، بڑی اچھی بات ہے، مجھے مزہ آ رہی ہے اس بات میں، اکثر میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت محمد میاں بخاری سید صاحب امام تھے، مغرب کی نماز تھی۔ مغرب کی نماز میں بھی پیچھے تھا، سید صاحب نے مجھے کہا، مگر میں کم پڑھا تھا۔ اب تکبیر ہو چکی ہے اور ایک صاحب پیچھے سے کہتے ہیں اماموں نائے، تو سید صاحب نے پھر کے کہا امام وینا نماز نائے تھی نہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں اماموں نائے۔ سید صاحب نے پھر یہی کہا کہ امام وینا نماز نائے تھی نہیں، تھوڑی گرما گرمی ہوگی۔ تو سید صاحب میرا نام لیتے ہیں کہ بابا ابا آئیے، پوچھو بابا کے، بابا آئیں کرو چوتا۔ میں نے کہا بابا آئی نماز پڑھایا، تو بابا نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ جھگڑا ختم ہو گیا، سلام پھرنے کے ساتھ میں جلدی نیچے آ گیا، آگے اللہ جانے۔ تو اب ایک انتظام یہ ہے، اللہ تعالیٰ تمام خدام اسلام کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ خدام اسلام کی بیماریوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ائمہ کی عزت سلامت رکھے۔ تو ایک حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہاں پیری مریدی ختم، وہاں رشتہ داری ختم، وہاں آداب معاشرت ختم۔ اگر پیر آگے ہے اور مرید پیچھے ہے اور پیر کی بھول گئی تو مرید لقمہ دے گا۔ اگر بادشاہ آگے ہے، رعایا پیچھے ہے، بادشاہ کی بھول گئی، رعایا لقمہ دے گی۔ باپ آگے ہے، بیٹا پیچھے ہے، باپ کی بھول گئی، بیٹا لقمہ دے گا۔ آقا آگے ہے، غلام پیچھے ہے، آقا کی بھول گئی، غلام لقمہ دے گا۔ تو ایک تو حفاظت کا طریقہ یہ ہے قرآن کا، اور دوسرا بھی طریقہ ہے قرآن کی حفاظت کا کہ سینوں میں ڈالا گیا،
حفاظ کرام ہر وقت قرآن کی حفاظت اپنے حفظ کے ذریعے کرتے رہتے ہیں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ایسے کئی سارے طریقے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے اوپر ثواب مقرر کیا گیا، قرآن پڑھو، صرف الف لام میم پڑھو، یہ 3 حرف، تو تمہیں 30 نیکیاں ملیں گی پڑھنے کی، پھر دیکھنے کی اور پھر چھونے کی۔ یہ میرا دوسرا لطیفہ ہے، بھوج کا ہے۔ بھوج کے اندر ایک صاحب میرے پاس آئے مسجد کے اندر، بابا مجھے پودے نہ تو اچے پر آؤں سوار جو وضو کری نے کلام شریف کھڑا تو چمی نے بسم اللہ پڑھی نے کھولیاں تو نے کوئی آنگر فرائیاں تو دریک لیٹی تے نیری دے مجھے ثواب مل دو کہ نہیں ملے۔ એટલે આમ કયો ભાઈ પહેલી ગાલ ઈ આય કે તું કોઈ પણ આલિમ ઈ સવાલ માં પૂછજે નકા મુશ્કેલી થીંदी। असल में हदीस पाक की है कि जो तू कलाम शरीफ के छुए तो इंजो पण सवाब है, ॾिसे तो इंजो पण सवाब है, पढ़े तो इंजो पण सवाब है। हाणे तोखे पढ़ो नथो अचे, ॾिसदे अचे तो एने पाछो तू छुए तो 33% 66% सवाब मिल गया, रहा पढ़ने का 33% तो वो गया। तो ये भी सवाब कुरान को छूने का, सवाब कुरान को देखने का, सवाब कुरान को पढ़ने का, ये सिर्फ इसलिए कि कुरान की हिफाजत हो। अभी इससे भी जी नहीं भरा हिफाजत के इन तरीकों से। अनवारे कायनात बेचैन थे कि हिफाजत वाला कोई और चाहिए, कयामत तक हिफाजत करने वाला कोई चाहिए। तो नबी पाक साहिब औलाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बीच में 2 चीजें छोड़ के जाता हूं, एक है कुरान और दूसरी है मेरी अहले बैत। तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़ लेना और ये दोनों साथ साथ रहेंगी और हौज कौसर